مصر میں حسن بن صبا کے فدائیوں نے تباہی مچا رکھی تھی اور پوری زندگی میں سلطان صلاح الدین ایوبی پر 7 قاتلانہ حملے ہوئے۔ اللہ پاک کے بعد اگر کسی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو محفوظ رکھا تو وہ ایک شخص تھا اور اس کا نام تھا علی بن سفیان۔ اچانک ایک دن علی بن سفیان نے محل کے سارے پروٹوکول چینج کر دیے اور سلطان پر لازمی قرار دیا گیا کہ وہ پگڑی باندھ کر سویا کریں گے۔ بہرحال سلطان نے، کیونکہ وہ علی بن سفیان کو اپنی آنکھیں اور اپنے کان کہتے تھے، انہوں نے علی بن سفیان کے کہنے پر پگڑی باندھ کر سونا شروع کر دیا۔ لیکن یہ بات صرف 2 بندوں کو معلوم تھی، ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کو اور ایک علی بن سفیان کو، کہ پگڑی کے نیچے اصل میں سلطان نے خود پہنا ہوا ہے۔ وہ آپ نے پرانی فلموں میں دیکھا ہوگا، لوہے کا جو ہے نا وہ ہیلمٹ ٹائپ، وہ کچھ دن پہلے ویڈیو آئی، وہ TLP والا بھی وہ دکھا رہا تھا کہ میں یہ پہن کے فلسطین جاؤں گا۔ بہرحال ان 2 بندوں کو پتہ تھا کہ پگڑی کے نیچے جو ہے نا وہ خود ہے، اس کے اوپر پگڑی بندھی ہوئی ہے۔ یہ صرف 2 بندوں کو معلوم تھا اور پھر وہی ہوا جو علی بن سفیان کو خدشہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سوئے ہوئے تھے اور فدائی داخل ہوا۔ فدائیوں کے بارے میں آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں یا آپ پڑھ لیں کہ یہ ہر وقت حشیش پیتے تھے اور یہ نشے میں رہتے تھے۔ یہ عقل کی بات مانتے ہی نہیں تھے، یہ اپنی گردنوں پہ چھریاں پھیر دیتے، اپنے آپ کو آگ لگا دیتے اور خیالی جنت میں رہتے تھے۔ ان کا بانی تھا حسن بن صبا، کسی دن انشاءاللہ حسن بن صبا پہ بات کریں گے۔ بہرحال وہ فدائی بیڈ تک پہنچ گیا اور اس نے پورے زور کے ساتھ سلطان کے سر پر حملہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایسی جگہ پہ خنجر لگے کہ سلطان سانس بھی نہ لے سکے، کوئی چانس ہی نہ ہو۔ لیکن علی بن سفیان کی تھیوری کام کر گئی۔ پگڑی سے تو خنجر گزر گیا لیکن نیچے خود تھا۔ جو ہی خنجر خود کے ساتھ ٹکرایا، سلطان کو جھٹکا لگا، بہت بڑی آواز آئی۔ جب لوہا لوہے سے ٹکرایا تو فوراً سلطان کی آنکھ کھل گئی اور پھر سلطان کی آہنی کلائی نے اس لانتی کا ہاتھ پکڑ لیا اور آواز دی تو فوراً محافظ آ گئے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ مارا نہیں جاتا تھا، ایسے لوگوں کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا جاتا تھا، وہ ان کا تجزیہ کرتے تھے۔ بہرحال یہ پروٹوکول چینج کر دیے گئے۔ قاضی علم دین یہ مصر کا بہت مشہور موچی تھا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنا مشہور موچی تھا کہ اس وقت جو عیسائی بادشاہ تھا رینالڈ، بڑا مشہور، اس کے جوتے بھی قاضی علم دین بناتا تھا۔ سلطان کے حرم میں قاضی علم دین کے بنے ہوئے جوتے آتے تھے۔ عصمت خاتون جو کہ اہلیہ تھی سلطان کی، وہ صرف قاضی علم دین کے بنے ہوئے جوتے پہنتی تھیں، کیونکہ وہ انتہائی ہلکے، انتہائی آرام دہ اور بہت زیادہ خوبصورت ہوتے تھے۔ تو قاضی علم دین کی دربار تک رسائی تھی اور بڑی اچھی دعا سلام تھی سلطان سے، اور پورے مصر کا وہ مشہور موچی تھا۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ نام اس کا علم دین تھا، پیشہ اس کا موچی تھا اور اس کے نام کے آگے قاضی لگتا تھا، یعنی یہ عزت کی علامت تھی۔ لوگ اس کی اتنی عزت کرتے اس کی دیانتداری کی وجہ سے اور اس کی محنت کی وجہ سے۔ جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ قاضی علم دین کا ہے۔ ایک دن قاضی علم دین وہ جوتے جو ہے نا وہ حسب معمول بنا رہا تھا کہ وہاں پر ایک 70 سال کا بزرگ آیا۔ بزرگ کی آنکھیں کمزور تھیں۔ بہرحال اس نے قاضی کو سلام کیا۔ قاضی نے بڑے احترام سے بزرگ کو بٹھایا۔ بزرگ کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک تھیلا تھا۔ بزرگ نے قاضی علم دین کو کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، لیکن میں بہت غریب آدمی ہوں،
یہ جوتے تم سے بنوائے تھے، ان کو تھوڑا ریپیئر کر دو، تھوڑا چمکا شمکا دو۔ تو قاضی علم دین کبھی بادشاہوں سے لے کر فقیر تک کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا۔ اس نے کہا بابا جی آپ جوتے رکھ دیں یہ سائیڈ پہ، میں ان کو کل ریپیئر کر کے آپ کل آئیں، اس وقت میں جوتوں کو نیا کر دوں گا۔ بابا جی نے شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد قاضی علم دین اپنے کام میں لگ گیا۔ کوئی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد قاضی کو خیال آیا کہ ذرا بابے کے جوتے دیکھوں، اس کی بیٹی کی شادی ہے۔ اب جب قاضی علم دین تھیلا کھولتا ہے چمڑے کا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور اس کے پیروں تلوں سے زمین نکل جاتی ہے۔ فوراً وہ دکان اپنے وہ جو لڑکے تھے کام کرنے والے ان کے حوالے کرتا ہے۔ وہ بابا جی والا تھیلا اٹھاتا ہے اور دوڑ لگاتا ہے دربار کی جانب۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی چند کمانڈروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ حاجب آ کر بتاتا ہے کہ قاضی علم دین آئے ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں بلو، فوراً دوست ہے۔ قاضی صاحب آتے ہیں، سلام کرتے ہیں سلطان کو، سلام جواب دیتے ہیں، لیکن فوراً ہی سلطان کہتے ہیں کہ یار آج تو چہرے پہ ہوائیں اڑ رہی ہیں، چہرہ لٹکا ہوا ہے، نہ کوئی اچھی طرح سلام کا جواب دیا ہے، وہ تمہاری خوش مزاجی کہاں گئی، کچھ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ سلطان نے کہا۔ قاضی لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ بغیر کسی آواز نکالے آ کے وہ جو تھیلا بابا جی نے دیا تھا وہ تھیلا آ کر سلطان کو پکڑا دیتا ہے۔ سلطان سمجھتے ہیں کہ جی کوئی جوتے بنائے ہیں تحفے کے لیے، اکثر وہ لے آتا تھا، نئے جوتے بنائے ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی، ابھی پہلے والے جوتے بھی تمہارے پڑے ہیں۔ بہرحال سلطان جب تھیلا کھولتے ہیں تو سلطان کے اپنے پیروں تلوں سے زمین نکل جاتی ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ سلطان کیا دیکھتے ہیں؟ سلطان دیکھتے ہیں کہ دو انتہائی خوبصورت جوان عورت کے بازو کٹے ہوئے اور چوڑیوں سے بھرے ہوئے وہ اس تھیلے میں ہوتے ہیں۔ سلطان بڑی جو ہے نا وہ عجیب و غریب نظروں سے قاضی کی طرف دیکھتے ہیں، قاضی کو کہتے ہیں یہ کیا؟ قاضی کہتا ہے میں اسی مسئلے کے لیے آپ کی طرف بھاگتا آیا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں معاملہ بیان کرو۔ قاضی کہتا ہے علم دین کے آج یہ وہ سارا واقعہ کہ بزرگ ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، اور میں نے کہا ٹھیک ہے کل آ کے لے جائیں۔ جب وہ گئے میں نے کھولا تو یہ حال ہے۔ فوراً بلائے گئے ہرکارے، یعنی جتنے بھی جاسوس، بہت بڑا نیٹ ورک تھا، اور وہ بابے کو تلاش کرو۔ وہ جتنی دیر بعد ہے بابا نہ ملا، بازار تلاش کرو، کوئی مردہ عورت کا پتہ کرو۔ اب قاضی علم دین وہیں پہ بیٹھا ہے۔ سلطان کی اتنی بے چین روح تھی کہ اگر مسئلہ بن گیا اور جب تک اس مسئلے کی تہ تک نہ پہنچا جائے سلطان کو آرام نہیں آتا تھا۔ اور پھر اس کی ریاست میں یہ ہوا، ان بادوؤں کا مطلب تھا کہ کوئی جوان لڑکی جو ہے، خوبصورت لڑکی، وہ قتل ہوئی ہے، کس نے کی ہے، کیوں کی ہے، نہ قاضی علم دین کو پتہ تھا نہ سلطان کو پتہ تھا۔ اب سلطان یہ معاملہ علی بن سفیان تک لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ معاملہ علی بن سفیان کے سٹیٹس کے خلاف ہے، وہ جنگوں کے نقشے بناتا ہے، وہ قلعوں کے نقشے بناتا ہے، وہ جنگوں کے راستے بناتا ہے، وہ فوجی ٹرین کرتا ہے، وہ جاسوس، اس کو کہیں کہ اب یہ معاملہ حل کرے۔ بہرحال جی پورا دن گزر گیا، نہ بابے کا سراغ ملا، نہ کوئی قتل والا مکان ملا، جاسوس ناکام و نامراد وہ واپس آ گئے۔ سلطان بڑا پریشان ہوا، قاضی علم دین کو کل آنے کا کہہ کے سلطان نے رخصت کر دیا۔ ساری رات بے چینی میں گزری، جس طرح میں نے عرض کیا۔ اگلے دن صبح صبح نہ چاہتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے قاضی علم دین کو بلوایا، اس کے بعد علی بن سفیان کو بلوایا۔ علی بن سفیان تک جب پیغام پہنچتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ
سلطان ہاٹ واٹرز میں ہیں، مشکل میں ہیں، ویسے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا تھا، اس کو یہاں پہ روکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ یہ خوبصورت علی بن سفیان، کیونکہ ویورز نے فرمائش کی کہ اس کے بارے میں مزید بتائیں، یہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 2 اکتوبر ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ میری درخواست پہ، میری گزارش پہ آپ لوگوں نے اپنے مرحومین اور میرے مرحومین کے لیے لازمی دعا کرنی ہے۔ اگر 2 آیتیں بھی پڑھ لی جائیں، 1 آیت پڑھ لی جائے چھوٹی سی، تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی درخواست ہے وہ یہ کہ فارم 47 لے لے اردلی چپڑاسی کے بقول اس نظام پر یہ جو ہے نا وہ آپ لوگ کر دیں، اور جو ہے آج میں تھو کرنا بھول گیا ہوں، وہ آپ نے اپنی طرف سے کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری ریکویسٹ وہ یہ کہ ویڈیو کو لائک کریں اور پورا دیکھنے کی کوشش کریں کہ جی ویڈیو کو پورا آپ واچ کریں، اس سے اچھا میسج جاتا ہے۔ پہلی خبر پہ آتے ہیں۔ 58 days to go، 58 دن رہ گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری، ان کے 58 دن باقی ہیں، لیکن یہ 58 دن پاکستانیوں کو کیسے پڑیں گے، کتنے میں پڑیں گے، کون کون سی یہاں پہ سرکس ہوگی، لکی رانی ہوگی، جوبلی سرکس ہوگی، یہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں۔ یہ جو سرکس چل رہی ہے نا، علی مین گنڈاپور نے شکایت کی، علیمہ خان نے جواب دیا، عمران کا جواب نورین نیادی دیں گی، یہ سارے یہی کر رہے ہیں، سارے یہی کر رہے ہیں۔ ابھی مولوی اتریں گے، صحافی اتار دیے گئے ہیں کہ اصل مدعے سے وہ جو اصل بھانڈ مار آئے ہیں وہاں ٹرمپ کے پاس، اور ٹویٹ کر دیا ہے اور سجدے کر آئے ہیں کہ اس سے توجہ ہٹے۔ طاہر اشرفی 2 ٹن کا میدان میں آ گیا ہے کہ لوگ بغیر پڑھے جو ہے نا تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ 58 ڈیز آپ موت کو کنواں دیکھیں گے، خسرے دیکھیں گے، ناچتے خسرے دیکھیں گے، یہ سارا کچھ جلیبیاں ہوتی دیکھیں گے۔ یہ 58 ڈیز یہ ہمیں بہت بھاری پڑیں گے۔ اس کے بعد اگلی خبر جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ سینیٹر مشتاق، میں نے صبح بھی کہا تھا مجھے فخر ہے کہ سینیٹر مشتاق پاکستانی ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ مزید 5 پاکستانی ہیں، ٹوٹل 470 افراد کہا جا رہا ہے گرفتار ہو گئے ہیں، اور اپنا موبائل جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیا۔ سینیٹر مشتاق نے پوری دنیا میں جو ہے وہ احتجاج پھوٹ پڑا ہے، بیلجیم میں، آسٹریلیا میں، اس کے علاوہ جاپان میں، مختلف جو ہے نا ملکوں میں وہ جو فریڈم فلوٹیلا تھا اس کی گرفتاری پر۔ لیکن ہم نے روٹی کھانی ہے، بھی شام ہونے والی ہے، روٹی کھائیں گے، پھر ڈھڈ کھنیں گے، یعنی خارج کریں گے ڈھڈ پہ۔ یہاں پتہ بھی نہیں ہلا۔ 5 پاکستانی ہیں، وہ 70 سال کا بزرگ ہے، لیکن ٹھیک ہے جی آگے چلو، بہرحال دنیا میں مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ بیرسٹر علی ظفر، مجھے تو ان وکیلوں پہ ذرا بھی اعتبار نہیں ہے، ان کے منہ سے مشک بھی آتی ہے، بدبو بھی آتی ہے، چغلیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا جو آئندہ پیغام ہے وہ نورین نیادی دیں گی، لیکن خاندان نے فیصلہ کیا ہے کہ نورین نیازی پیغام نہیں دیں گی، پیغام علیمہ خان ہی دیں گی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں یہ شاپر ہیں، وہ جو اصل وہاں پہ ہو گیا ہے یہ شاپر ہیں۔ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ کو قصہ بتا چکا ہوں کہ ہمارا ایک سنگی تھا، اس کا نام تھا ایڈولف ہٹلر۔ ایڈولف ہٹلر نے وہ مخالف سیاسی جماعت کو دبانے کے لیے، آپ سمجھتے ہیں 9 مئی ابھی ہوا نہیں، میں آپ کو 1942-43 کی بات بتا رہا ہوں، اس نے مخالف پارٹی کو، میرے خیال ہے سوشل ڈیموکریٹ سے، مجھے نام یاد نہیں ہے، اس نے اپنی پارلیمنٹ کو آگ لگوا دی، پارلیمنٹ کو آگ لگوا دی اور کہا کہ جی اپوزیشن نے لگائی، دے مارتے 4:30، دے مارتے 4:30 اپوزیشن کو، ڈانگاں سوٹے، CCTV فوٹیج غائب۔ 9 مئی جو وہاں پہ چھوٹا پیشاب کر رہا تھا، جنگل پانی کر رہا تھا، وہ بھی 9 مئی، یہ پہلے ہمارے سنگی نے کیا تھا ایڈولف ہٹلر نے۔ تو یہ سارے تماشے ہوں گے، آپ کی توجہ جس طرح لازوال عشق آپ کو بتایا، عائشہ عمر نے شروع کیا ہے، گچو 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 گچو، شروع ترکی میں کیا لیکن استاد وہ آپ دیکھیں یہ اس لیے ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ قطر پر حملہ، امریکہ پر حملہ تصور ہوگا۔
ٹرمپ نے اعلان کیا ہے اور میں قطریوں کو کہہ دوں کہ ہماری دوستی، ہماری دشمنی بری ہے لیکن ہماری دوستی بہت بری ہے، یہی آپ پہ قبضہ کریں گے، یہی آپ کے ریال نکالیں گے اور یہی آپ کی بچیوں اٹھا کے لے کے جائیں گے، آپ لوگ بغیرت بنے رہیں، آپ لوگ ڈھڈے چھوڑتے رہیں، آپ لوگ سجیاں کھاتے رہیں، یہ ایم گلہ نے 12 لگو تمہاری مرضی ہے۔ حماس نے غیر مسلح ہونے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں غیر مسلح کرنا ناممکن ہے، اور یہ بات آپ کو بتا دوں کہ حماس صرف فلسطین میں نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، حماس لبنان میں موجود ہے، مصر میں موجود ہے، اردن میں موجود ہے، قطر میں موجود ہے، اور ان کے بہت سارے سپانسر بھی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ حماس ختم ہو گئی ہے یا اس کو ختم کر دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ دہائیاں ہو گئی ہیں حماس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ جس طرح وہ ایران کا آرمی چیف پہلے حملے میں شہید ہوا تو نیا آرمی چیف نے جنگ کی، حماس کا یہی حال ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، زلفی بخاری عمران کے قریبی ساتھی ہیں، باہر جلوس نکالتے ہیں، ان کی اٹک میں جائیداد نیلام ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ عشق کے امتحان ہے، یہ لوگ عشق کے امتحان میں پورا اتر رہے ہیں۔ 800 کنال پہلے نمبر پہ ان کی نیلام ہو گئی ہے زلفی بخاری کی۔ وقاص احمد یہ ڈراپ سائٹ کے لیے کام کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ایئر فورس 1 11 دن سے لندن میں کھڑا ہے، کبھی لندن سے وہ جنیوا جاتا ہے، جنیوا سے لندن آتا ہے، لندن سے نیو یارک جاتا ہے، نیو یارک سے واشنگٹن جاتا ہے۔ خرچہ سادہ، نخرے لوگوں نے پہلے اس پہ مکھیہ منتری جاپان گئیں، تھائی لینڈ گئیں، ہانگ کانگ گئیں، پتہ نہیں کدھر کدھر گئیں۔ اب اس طرح اس کو جو ہے نا انہوں نے ٹیکسی بنایا ہوا ہے، مال آپ کا ہے، مال میرا ہے، اور وہ کھڑا ہے، اس کی پارکنگ کی فیس آپ وقاص احمد کے پیج پہ جا کر، اور ایئر فورس نے کتنا فلائی کیا ہے، کہاں کہاں گیا ہے۔ سبزی گھنوڑ ایئر فورس 1 تے، یعنی جنگل پانی ایئر فورس 1 تے، ٹماٹر گھنوڑ ایئر فورس 1 تے، ٹکر کھون ایئر فورس 1، ایئر فورس 1 کھڑا ادھر ہے، یعنی کھڑا لندن میں ہے، اور ایک ہارا ہوا لانتی شخص نواز شریف اس کی خدمت کے لیے کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایکسٹینشن میں نے آپ کو کہا ہے 52 دن میں آپ دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد عمر ایوب اور شبلی فراز کو پشاور ہائی کورٹ نے سٹے دے رکھا تھا کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا، 10 سال کی ان کو سزا ہوئی ہے، وہ سٹے آرڈر اڑا دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے۔ اب یہ دونوں مفرور ہیں اور یہ دونوں نااہل ہیں، یہ بھی وہی شاپر ہے، ذہن میں رکھیں، جوڑتے آئیں، یہ وہی شاپر ہے۔ اصل مدعا جو انہوں نے غداری کی ہے، اصل مدعا اسحاق ڈار بھی بھاگ گیا ہے کہ جی ہم نے تو اور دیکھا تھا، یہ بھی ہور نکل آئیے، بہرحال یہ بھی وہی ہے۔ اس کے بعد جاوید چودھری، یہ ایک اور شاپر سنیں، جاوید چودھری کہتا ہے، جیدہ چنگڑ مردانہ طاقت والا، کہ اگر سعودیہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، وارداتیں چیک کریں، اگر سعودیہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو اب ہمارا معاہدہ ہے، ہمیں بھی تسلیم کرنا پڑے گا، مجبورن، ہم تو نہیں کرنا چاہتے، ہم تو لڑنا چاہتے ہیں، ہم تو وہ زید حامد رتی ٹوپی والا لانتی اور قذاب، ہم تو اس کے ساتھ جروسلم پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بیت المقدس میں نفل پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن سعودیہ کرے گا تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ یہ جاوید چودھری نے کہا ہے، یہ شاپر چیک کرائے ان 52 دنوں میں۔ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، یہ سارے شاپر ہوں گے، یہ 52 دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ انہوں نے کہا جی مکتی بانی بن گئی ادھر بنگلہ دیش میں، مشرقی پاکستان میں، یہ جی مکتی بانی ہے، مینڈیٹ چوری کر لیا، مجیب کو حکومت نہیں دی، پھر جی مکتی بانی بن گئی، پھر جو ہندوؤں کی سپورٹ ہے، پھر انہوں نے ٹھوکا 71 میں، پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کشمیر میں؟ کشمیری لاکھوں کی تعداد میں مظفر آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں یہ مکتی بانی ہے۔ بتائیں، یہ مکتی بانی ہے، ہم نے اقتدار نہیں چھوڑنا، ہم نے وہ 12 سیٹیں، آپ کو ایک لطیفہ سنانا تھا، ادھر پنڈی میں ایک سیٹ ہے کشمیر کی، پنڈی میں ایک سیٹ ہے کشمیر کی، مہاجرین کی، یہاں پہ کوئی قادری صاحب ہیں، قادری صاحب، اس نے پتہ کتنے ووٹ لیے تھے؟ 400 ووٹ لیے تھے، 400۔ وہ کشمیر اسمبلی کا خالی رکن نہیں ہے، رکن وزیر ہے کشمیر کا، وزیر ہے، 400 ووٹ پنڈی چو۔ یہ 12 سیٹیں جرنیلوں کی، اور پتہ کتنے وزیر ہیں کشمیر میں؟ پتہ کتنے وزیر ہیں؟ 53 ساری اسمبلی وزیر ہے عمران کے بغض میں۔ برطانیہ کے 53 نہیں ہیں،
چین کے نہیں ہیں، چین کے 53 نہیں ہیں، امریکہ کے نہیں ہیں، کشمیر میں 53 وزیر ہیں، پنڈی سے چھوٹا ہے، سارے بھائی لوگوں کے مال حلوہ دمڑی سارے وزیر ہیں۔ عمران کے بغض میں در در پہ سجدے، عمران کے بغض میں در در پہ جو ہے نا ذلیل ہو رہے ہیں۔ اسد طور کہتا ہے کہ وہ ڈانٹ پلائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان 12 سربراہوں کو، وہ ڈانٹ پلائی ہے کہ ان کی چون نہیں نکلتی تھی، وہ ڈانٹ پلائی ہے ٹرمپ نے۔ میں تو اردوان پہ حیران ہوں، وہ تو غیرتی بندہ تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کو بھی عمران کے اس میں۔ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مکتی بانی ہیں، وہ مظفر آباد پہنچ گئے ہیں۔ میں جرنیلوں کو مشورہ دوں گا کہ جائیں، ان پہ گولیاں برسائیں، ٹینک لے جائیں، توپے لے جائیں، انشاءاللہ شام تک یا کل صبح تک وہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے، کیونکہ دنیا کی کوئی فوج وہ اپنی قوم سے نہیں جیت سکتی۔ انڈیا جو ہے وہ ویژول بنا رہا ہے، بین الاقوامی میڈیا ویژول بنا رہا ہے، یہ کل کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گلے پڑیں گے۔ کوئی ان کو مکتی بانی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے انڈیا کے ساتھ رابطے ہیں، کوئی کہتا ہے سائفر آیا ہے، کوئی کہتا ہے را کے جانٹ ہے، اور ایک تو کہہ رہا ہے کہ جی انڈیا والا نیٹ استعمال کر رہے ہیں یہ کشمیری نوجوان، یہ کرتے رہیں، یہ مشرقی پاکستان میں اسی طرح کرتے رہے، اور اینڈ پہ ہر چیز جڑی چھوڑ کے نس آئے تو وہاں پہ بھی یہ گھٹنے ٹیکیں گے، گھٹ یہ آج یا کل آپ دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد سر المیڈا بہت بڑے صحافی ہیں، یہ جو ہے نا وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ جنرل عاصم منیر سے ٹیوشن لیں۔ کیوں ٹیوشن لیں؟ کیونکہ زیلنسکی کو بے عزت کیا ٹرمپ نے، اس کے علاوہ کینیڈا کا وزیر اعظم، آسٹریلیا کا وزیر اعظم، برطانیہ کا وزیر اعظم، فرانس کا صدر، جو اس کے سامنے چڑھا اس نے فرائی کر دیا۔ لیکن جنرل عاصم منیر نے کوئی ایسا دم پڑا، ایسی پھونک ماری، وہ ہر جگہ پہ اٹھتا ہے تو جنرل عاصم منیر، میری جند میری جان جنرل عاصم منیر، یہ بھی اس نے سیکھ لیا ہے، گایا کل پرسوں اس نے، یعنی اٹھتا ہے تو یہی گاتا ہے، ہر کسی کو کہتا ہے کہ جی عاصم منیر عاصم منیر، پتہ نہیں جنرل صاحب، یعنی وہ کہتے ہیں گریٹ گائے۔ ظاہر ہے جب آپ جو ہے نا وہ لیٹیں گے، ہر بات مانیں گے، پہاڑ بیچیں گے، معدنیات بیچیں گے، حماس کو ٹھوکیں گے، اسرائیل کو کہ جی جو بات آپ کہیں سر، آپ کہیں، آپ کے پاخانے سے جو خوشبو آتی ہے وہ تو چنبیلی کی بھی نہیں ہے۔ تو سر المیڈا نے کہا ہے کہ دوسرے ممالک فوراً عاصم منیر سے رابطہ کریں کہ عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہر جگہ پہ وہ تعریفیں کر رہا ہے، ہر جگہ پہ، حالانکہ وہ اس کی گھر والی اس کی تعریف نہیں کرتی، نہ وہ گھر والی کی کرتا ہے، گھر والی کہتی ہے یہ 2 نمبر ہے، وہ کہتا ہے یہ 2 نمبر ہے، لیکن وہ جنرل صاحب کی۔ اچھا جی، اس کے بعد سینیٹر مشتاق، جس طرح میں نے بتایا، ایک دن کی زندگی جرنیلوں کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ مولوی، انہوں نے بچے مروائے لوگوں کے، اور جہاد میں امیر کون ہوا؟ جنرل اختر عبد الرحمان، اور بہت سارے جرنیل دوسروں کے بچے ذبح کروائے، خود موجیں کی۔ اس بندے کو اسلام آباد میں ایک لانتی پولیس افسر نے کہا تھا یہاں کیوں بیٹھے ہو، غزہ جاؤ، اور وہ 70 سالہ بوڑھا غزہ پہنچ گیا، دکھا دیا اس نے۔ ذرا سوچیں کتنا لطف آتا ہے، ذرا سوچیں کہ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دوائیاں اور خوراک دینے کے لیے غزہ پہنچ گئے، جو یزید کے منہ میں پہنچ گئے، جو فرعون کے پنجوں میں پہنچ گئے، جو شداد کی بستی میں پہنچ گئے، جو دنیا کی سب سے بدترین قوم کے ساحلوں پہ پہنچ گئے۔ تو جرنیل ہمیں چورن بیچا فلسطین، قبلہ اول، کشمیر، سری نگر، کدھر کیا وہ چورن؟ کشمیر آزاد کرائیں گے، فلسطین میں نفل پڑھیں گے، فلسطین کا نام ہی اب غزہ ہے، فلسطین ہے ہی نہیں۔ تو پھر وہ جرنیل بہتر ہیں یا سینیٹر مشتاق؟ کل کو جب اعمال کا حساب ہوگا، جب میزان لگے گی، جہاں پہ اس کو جو ہے نا اٹھایا گیا کہ غزہ جاؤ، یہاں پہ اس کی اہلیہ کو، بیٹی کو، اس کو پولیس نے اٹھایا، جیل میں بند کیا، احتجاج نہیں کرنے دیا، اور وہ شخص جو ہے 70 سال کی عمر میں وہ پہنچ گیا ہے اور گرفتار بھی ہو گیا ہے، اور اس بندے کو کتنا جرم ملے گا یہ آپ خود سوچ لیں۔ اس کے بعد آخری بات کریں گے
کہ طارق فضل چودھری یہ پارلیمانی وزیر ہیں، 2 نمبر ہیں، تقریباً 60,000 کی لیڈ سے ہارے ہیں اسلام آباد سے، لیکن پھر ان کو رات کو جگایا گیا، 2 لتیں ماری گئی کہ اٹھو یار تو جت گیا ہے، ہیرا کتنے، یہ جیت گیا، اب وزیر ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے کہا ہے کہ جی عمران خان کو جو ہے وہ زمان پارک شفٹ کر دیا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عمران خان کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عمران خان کو پشاور شفٹ کر دیا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا ہے، ہن تو سیانے تھی انہوں، یہ بھی شاپر ہے۔ جب دباؤ پڑتا ہے، جب توپوں کا رخ ہوتا ہے، جب گالیوں کا رخ ہوتا ہے، جب یہ نشانے پہ آتے ہیں، نیا شاپر کاٹ کے ساری عمر یہی کیا ہے۔ پاکستان نے فائدہ کو نہیں کیتا، ساری عمر یہی کیا ہے کہ اب یہ کر دو، اب ادھر لگا دو، اب ادھر لگا دو، اب ادھر لگا دو۔ تو یہ آفر بھی اسی کا سلسلہ ہے، یعنی ان 52 دنوں میں جو بھی ہونا اس پہ سوچ سمجھ کے ری ایکشن دینا ہے۔ پہلے یہ سوچنا ہے کہ ایکسٹینشن پھنسی ہوئی ہے، ایکسٹینشن ملنی ہے، اور یہ اسرائیل والی جو غداری ہوئی ہے اس کو تسلیم کرنے والی، تو اس سے جو ہے نا وہ اس مدعے سے توجہ ہٹانی ہے۔ جو بھی حکومت کام کرے آپ نے فوراً اس کو ذہن میں لانا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔